أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته بظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاهدين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجب شهري وشعبان شهر رسول الله صلوات محمد ماہ مبارک شعبان دیکھیے اس وقت جو آپ کا جلسہ ہے یا یہ محفل ہے وہ شب ولادت حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی مناسبت سے 15-20 منٹ اس پر اور 15-20 منٹ اس مہینے کی عظمت پر گفتگو کر لیں گے. میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. آپ بتائیے بیٹا اس شعبان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ ماہ مبارک رمضان. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. تو سمجھ میں رجب علی کا، شعبان رسول اللہ کا، رمضان ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تو سیدھی بات ہے نا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. یہ مہینہ معمولی نہیں ہے. ایک دو روایتیں میں اس مہینے کی عظمت پر، ورنہ اس مہینے پر جائے تو ساری تقریر اسی پر ہو جائے گی کہ ایک ایک دن کا ثواب لکھا گیا. ایک دن روزہ رکھو گے شعبان میں تو کتنا ثواب ہے، 2 دن رکھو گے تو کتنا ثواب ہے، 20 دن. بہار میں پوری روایت وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، پورا گھنٹہ بھر اسی میں چلا جائے گا. چھوٹی چھوٹی 2 روایتیں سنا کے پھر آتا ہوں اپنے موضوع پر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت ابی علیہ السلام قال، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد کو یعنی 5ویں امام کو کہتے ہوئے کہ کان ابی زین العابدین علیہ السلام، کہ 5ویں امام کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی 4تھے امام جب شعبان کا چاند ہوتا تھا، شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اذا دخل شعبان جمع اصحابہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع فرماتے تھے اور فرماتے تھے معاشر اصحابی اتدرون ای شہر ھذا، اے میرے صحابیوں بتائے تم کو یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، اب یہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر فرماتے تھے شعبان و شہری، شعبان بولیے بولے بیٹا میرا مہینہ. کہاں جا رہا بیٹھو یار، ہم کا گانا تھوڑا گانے بیٹھے. صلوات محمد شعبان و شہری. شعبان موبائل بند کر لیا نا آپ نے؟ موبائل بند کر لیا آپ نے؟ تو بند کرا دیا نہیں پھر آ جائے گا. اچھا اچھا صلوات محمد. تو 4تھے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، الا فصوموا فیہ
محبتاً لنبیکم، بس اس مہینے میں عشق رسول میں روزہ رکھو۔ جب یہ مہینہ رسول اللہ کا ہے تو الا فصوموا، روزہ رکھو اپنے پیغمبر کی محبت میں، اور وتقربا الی ربکم، اور اپنے رب کی قربت کی خاطر۔ فوالذی نفس علی بن الحسین بیدہ، امام فرماتے ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے جد علی کو کہتے ہوئے سنا ہے من صام شعبان محبت نبی اللہ وتقربا الی اللہ، جو بھی شعبان میں پیغمبر کی محبت میں اور اللہ کی قربت کی خاطر روزہ رکھ لے، قربہ من کرامتہ یوم القیامہ وأوجب له الجنہ، جو اس مہینے میں روزہ رکھے عشق پیغمبر میں قربت خدا کے لیے، اللہ اس کو قربت بھی عطا کرے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ صلوات دوسری میں نے کہا دو روایتیں نقل کرتا ہوں۔ دوسری روایت وعن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فمن صام شہری قلت له شفیعا یوم القیامہ، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ومن صام شہر اللہ عز وجل، اور اگر رمضان کے کوئی روزے رکھتا ہے آنس اللہ وحشتہ فی قبرہ، تو اس کی قبر میں اس کی تنہائی کا مونس خود پروردگار عالم ہوگا۔ وَأَخَذَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا حاسب حسابا یسیرا، اس کا بہت نارملی حساب و کتاب، ہلکا حساب و کتاب ہوگا۔ تو کس کا؟ جو ماہ مبارک شعبان اور رمضان میں روزے رکھتا ہے اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اور جس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا۔ صلوات محمد و آل۔ پھر فرماتے حتی یقفہ بین یدی ربہ عز وجل، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والا اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ آواز دے گا عبدی، میرے بندے، بندہ جواب دے گا لبیک سیدی، لبیک یا اللہ، فیقول عز وجل صمت لی، خدا پوچھے گا میرے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا؟ فیقول نعم یا سیدی، بندہ کہے گا ہاں میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا۔ فیقول تبارک و تعالی خذوا بید عبدی حتی تأتوا بہ نبی، میرے اس بندے کا ہاتھ پکڑو اور اس کو لے جاؤ میرے پیغمبر تک۔ کیوں؟ اب وہ سنیے اچھی سی صلوات کے بعد۔ پھر اس کو لایا جائے گا کہاں؟ پیشر میں پیغمبر کی بارگاہ میں۔ فَأَقُولُ لَهُ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس بندے سے پوچھوں گا صمت شہری، تم نے میرے مہینے میں یعنی شعبان میں روزہ رکھا تھا؟ فیقول نعم، بندہ کہے گا ہاں یا رسول اللہ۔ فَأَقُولُ لَهُ، پیغمبر کہتے پھر میں اس بندے سے کہوں گا انا اشفع لک اليوم، میں آج تیری شفاعت کروں گا۔ قال فیقول اللہ، اچھا اب یہاں ایک چیز پر غور کیجیے جو اس کی وضاحت میں پہلے کروں۔ دیکھیے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، لیکن کس کا حکم معاف کرے گا؟
جو ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے حقوق میں کوتاہی کی ہے. لیکن اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی بندے کا کوئی حق مارا ہے، تو نہ اللہ معاف کرے گا نہ اہل بیت. مگر اب یہاں سنیے، جو آدمی شعبان کا روزہ، رمضان کا روزہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کہے گا عبدی، بندہ کہے گا لبیک یا سیدی، تو نے روزہ رکھا؟ ہاں یا اللہ. خدا کہے گا اس کو لے جاؤ میرے پیغمبر کے پاس. اس کو پیغمبر کے پاس لایا جائے گا. پیغمبر کہیں گے تو نے میرے مہینے میں روزہ رکھا؟ تو کہے گا ہاں یا رسول اللہ. پیغمبر کہیں گے تو آؤ میں تیری شفاعت کرتا ہوں. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا پیغمبر کی شفاعت قبول. لیکن دو میٹر ہے نا، ایک تو ہم نے اس کی گڑبڑ کی ہے تو کہے گا ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے دوسروں کا مارا ہے اس کا کیا ہوگا؟ صلوات محمد. فَيَقُولُ اللَّهُ، سنیا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ فرمائے گا اما حقوقی فَقَدْ تَرَكْتُهَا لِعَبْدِي، جہاں تک میرا حق ہے، میری اس نے گڑبڑ کی ہے، میں نے اپنا حق اس کو معاف کیا، وہ تو ہو جائے گا. وَأَمَّا حُقُوقُ خَلْقِي، لیکن جو بندوں کے حقوق مانے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوگا. مگر سنیے، لیکن فَمَنْ عَفَا عَنْهُ، اب اگر کوئی بندہ میرے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے خود سے، تو ایسا تو فرض کیجئے مثال دیتے ہیں صلوات محمد. تمہارا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد رضا. فرض کیجئے ہم نے محمد رضا کے جو ہے وہ 50 روپیہ مار دیا، 100 روپیہ مار دیا، تو اب قیامت پہ یہ کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن محمد رضا کا کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن پیغمبر جب شفاعت کریں گے تو اللہ کہے گا جہاں تک میرا معاملہ ہے میں تو معاف کر دوں گا، لیکن محمد رضا والا، اگر محمد رضا تو معصوم تو ہے نہیں، ہے نا، گڑبڑ تو انہوں نے بھی کیا ہے نا، تو حساب تو ان کا بھی ہوگا. اب ان کے لیے جگاڑ بڑھیا ہے. خدا کہتا جہاں تک میرا میٹر ہے، اما حقوقی میں نے معاف کر دیا، لیکن بندوں کا حقوق اگر محمد رضا خود سے معاف کر دیتے ہیں تو محمد رضا بھی کوئی معصوم نہیں ہے، انہوں نے بھی گڑبڑ کیا ہے. اگر یہ مولانا کو معاف کر دیں تو میں ان کو اتنا دوں گا کہ یہ خوش ہو جائیں گے. صلوات بس سمجھا پائیں گے. لیکن میرے بندوں کے حقوق، مثلا محمد رضا کا حق مار دیا تو فمن عفا عنہ، اگر کوئی معاف کر دیتا خود سے، فعلی عوضہ، تو اللہ کہتا میں بدلہ دوں گا تم کو، اور ایسا دوں گا حتی یرضا، کہ تم بھی خوش ہو جاؤ. یعنی تم ہم کو معاف کرو، تمہارا گناہ اللہ معاف کرے گا. یہ برکت ہے اس رسول میں، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی. صلوات محمد. آگے سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر پیغمبر فرمائیں گے، فرماتے ہیں فآخذ بیدی، میں اس بندے کا ہاتھ پکڑوں گا. کس کا؟ کس کا ہاتھ پکڑوں گا؟ تو ایسے تو نہیں ہو پائے گا. جس نے ماہ مبارک شعبان میں میری محبت میں روزہ رکھا، وہی تو بات چل رہی ہے نا. تو پیغمبر کہیں گے روزہ رکھا میں؟ ہاں. کہ چلو میں شفاعت کرتا ہوں. اللہ کہے گا چلیے میں نے اپنا تو معاف کیا، اور جو اس کو معاف کرے گا میں اس کو خوش کر دوں گا. پھر پیغمبر اس کا ہاتھ پکڑیں گے. اب بتاؤ کس کا؟ معاف کرنے والا. ہاں، جس مجلس 1 گھنٹہ چلا کے جانا ہنر نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ہم یہ تو سمجھے کہ ہم جو بک رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے. صلوات محمد.
فرماتے پھر اس کا جس نے ماہ مبارک شعبان میں میری محبت میں روزہ رکھا ہے اس کو میں ہاتھ پکڑوں گا، لے آؤں گا کہاں؟ الی الصراط. صراط معلوم ہے؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل ہے بال سے زیادہ باریک ہے نا. یہاں دنیا میں دیکھا ہوگا نالی بنتی ہے کھیتوں کی سینچائی کے لیے، تب بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. اس کے اوپر چل جائیے تو ہم جانے آدمی چلتا کبھی ادھر پھسلتا کبھی ادھر پھسلتا، تو اس نالی پہ تو آپ چل نہیں پاتے، صراط پہ کیا چلے گا آدمی؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کے آؤں گا کہاں؟ صراط پر جہاں لا یثبت علیہ اقدام الخاطئین، جہاں گناہگاروں کا پیر ٹک نہیں سکتا، سب پھسل پھسل کے جہنم میں جا رہے ہوں گے. فآخذ بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا. بتاؤ محمد رضا کس کا؟ جس نے شعبان میں میری محبت میں روزہ رکھا ہے اور اس کو پکڑ کے پار کروانے کی بات. تو وہ جو فرشتہ ہوگا صراط پر، تو یہ بھیا یہ کون ہے کہ جس کو پار کرانے رسول اللہ آ گئے ہاتھ پکڑ کر کے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فَيَقُولُ لِي صَاحِبَ الصِّرَاطِ، اس صراط والا فرشتہ کہے گا مَنْ هَذَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے ہاتھ تشریف لے آئے؟ فَأَقُولُ هَذَا فُلَانٌ بِاسْمِهِ مِنْ أُمَّتِي، یہ فلاں آدمی ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ جمیل. مثلا ان کو پکڑ، اس کا نام جمیل ہے، یہ میری امت کا آدمی ہے، کوپا کا رہنے والا ہے. قد صام بالدنیا شہری، اور یہ جمیلوا دنیا میں میری محبت میں شعبان میں روزے رکھتا تھا. برا نہ مانو یار، جس کو پیار سے پیغمبر جمیلوا کہتے واقعی جمیل ہو جائے گا. صلوات برحمت اللہ. یہ فلاں شخص ہے میری امت کا. کان قد صام بالدنیا شہری، یہ دنیا میں میرے مہینے میں یعنی شعبان میں روزہ رکھتا تھا ابتغاء شفاعتی، میری شفاعت کی امید پر روزہ رکھتا تھا. فیجوز الصراط بعفو اللہ تعالی، پھر یہ انسان اللہ کی بخشش کی وجہ سے صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. پھر بہار میں ایک اور روایت ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہے. ایک روزہ رکھو گے تو کتنا ثواب ہے، 2 رکھو گے تو کتنا ثواب ہے، 10. تو ایک سنا دیتا ہوں، شاید 10 تک ہے. ماہ مبارک شعبان میں اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، پیغمبر فرماتے اس کو 2000 سال کا 2 سال کا روزے کا ثواب لکھا جائے گا. اگر کوئی 2 دن شعبان میں روزہ رکھتا ہے تو 4 سال، 3 دن رکھتا ہے تو 6 سال، 4 دن رکھتا ہے تو 8 سال، 9 تک شاید ہے اس میں، اس کے بعد پھر دوسرے ثواب. اگر کوئی 9 دن شعبان میں روزہ رکھتا ہے اس کو 18 سال کے ثواب روزے کا ملے گا. یہ عظمت ہے ماہ مبارک شعبان. یہ ہو گیا پہلا حصہ. اب آئیے دوسرے حصے میں، بہت کچھ ہے اس شعبان. پہلی شعبان ولادت کی تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ. تین شعبان امام حسین علیہ السلام. 4 شعبان جن کی محفل ہے یہ جن کے نام پر کہ شب 4 ہے. 5 شعبان امام زین العابدین علیہ السلام. اسی مہینے میں جناب علی اکبر بھی ظاہر 11 شعبان ہے. اسی مہینے میں ہمارے آپ کے آخری امام. لیکن اب آئیے ہم واپس آتے ہیں آج کی شب، جس شخصیت کی ولادت کی شب ہے. آج کی شب کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ باب الحوائج، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام.
دو روایتیں ان کے لیے ہیں، جلدی جلدی سناتا ہوں۔ ایک چوتھے امام سے ہے سلام اللہ علیہ، ایک چھٹے امام سے ہے سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان للعباس منزلتن یوم القیامہ، کل کو قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا۔ سلام پڑھیے، رکیے تھوڑا دل کا نہیں کر سکتے ظہور مصطفیٰ صاحب قبلہ متظل علی سے، جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو ہم لوگوں کے ساتھ کے ہیں، اب ڈر لگ رہا پتہ نہیں اچھا لگے برا لگے، کبھی ہم خاموشی سے بیٹھے تو کیوں بلا لیا، بہرحال اگر مناسب ہو تو ادھر جگہ ہے، بہت اصرار نہیں کروں گا، تو ادھر سمجھیے آپ شمشیر بھائی، صلوات محمد توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے حسد اور ایک کا نام ہے غبطہ۔ کیا؟ دہرائیے میرے ساتھ، ایک کا نام ہے حسد اور ایک کا نام ہے غبطہ۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں میں، گاؤں والی بہت گاڑی نہ ہونے پائے۔ حسد، یار مرے ہی ساتھ پڑھ رہا تھا یہ، تو آج ماشاءاللہ بتاؤ آئی ایس ہو گیا، پی سی ایس ہو گیا، ڈی ایم ہو گیا، فلانا ہو گیا، ہمیں 5 ہوٹل اس کے ہیں، یہ تو آیت اللہ ہو گیا۔ اچھا بیٹا بتاتے ہیں، کچھ ایسا کرو کہ سسپینڈ ہو جائے، کچھ ایسا کرو کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، حسد۔ ایک یہ کہ دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے، ارے ماشاءاللہ وہاں پہنچ گیا، اللہ اور ترقی دے، یا اللہ مجھ کو بھی وہاں تک پہنچا دے، یہ کیا کہلائے گا؟ غبطہ۔ اسلام نے حسد کو منع کیا ہے، غبطے کو منع نہیں کیا ہے۔ ابھی دھیرے دھیرے رکھیے، تو سمجھ میں آ گیا نا بات؟ سمجھ میں سمجھ گیا؟ تو حسد اور غبطہ دونوں سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک بات، اب آئیے ایک لفظ اور ہے اس میں، لفظ شہید۔ شہید کا مرتبہ پتہ ہے؟ صلوات پڑھیے کروں۔ پیغمبر ایک چیز کہوں گا، لمبی تو کیسے نہیں، ایک چیز کہتا ہوں، قرآن نے 2 آیتیں شہداء کے لیے نازل کی، اگرچہ لفظ شہید نہیں، مطلب وہی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ دوسری جگہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو 2 آیتیں ہوئی، ایک میں کہا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، ایک میں کہا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو۔ کیا مطلب ہوا؟ شہید وہ ہے کہ نہ جس کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو، یعنی ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے، دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھلاتی ہے، نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے، جو قرآن نے کہا۔ اب آئیے شہید کا مرتبہ، یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں تسبیح؟ جناب فاطمہ کے نام کہیں ہے اس میں؟ تب جو کہتے ہیں 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ،
33 بار سبحان اللہ. اور یہ آپ کے یہاں ہر نماز کے بعد پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ سوال یہ کہ اس میں کہیں جناب فاطمہ کا نام تو ہے نہیں. اس کا نام تزکیہ فاطمہ کیوں؟ اس کا جو سبب ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک دن مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے شہزادی سے کہا کہ بڑا آپ کے اوپر کام کا بوجھ پڑ جاتا ہے، تو جائیے ذرا پیغمبر سے بات کیجئے، رسول اللہ سے ایک آدھ کنیز کا جگاڑ ہو جائے تو تھوڑا آپ کو بھی راحت ہو جائے گی. شہزادی تشریف لائی، وہاں کچھ صحابہ کرام تشریف فرما کے واپس آ گئی. اتنا چاہتے تھے رسول اللہ اپنی بیٹی کو، ارے بہرحال خون ہے، تو جیسے ہی جو ہے وہ فرصت ہوئی سیدھے آ گئے گھر جناب فاطمہ کے. اے بیٹا تم گھر گئی تھی خیریت تو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوری بات کہی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ کہا جی فرمائیے. فرمایا ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، 34 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو. ہو گئی نا؟ اب جب پیغمبر نے 34 کہا ہے تو ہماری اپنی بکراتی نہیں چلی. اس کو بھی نوٹ کیجیے، جو رسول اللہ نے کہا وہ اللہ اکبر 1000 بار کہو، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پیغمبر نے کہا 34 تو 34 کا مطلب 34. پیغمبر نے کہا 33 تو 33 کا مطلب 33. اس لیے کہ انہوں نے اگر کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے. مثال دے کے سمجھاؤں؟ صلوات شاید آ گئی کہ چلی گئی نہیں. مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. محمد رضا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو آپ کو میں بتاؤں کوپا میں ایک جگہ ایسی ہے کوپا گنج میں جہاں 50 دیگیں سونے کی گڑی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہاں ہے. کہنے کہا ہم نے کہا یہ امام باڑے سے نکلیے، 30 قدم سیدھے جائیے، اس کے بعد 22 قدم بائیں مڑیے، وہاں سے جا کے 18 قدم پھر دائیں مڑ جائیے، وہیں کھودیے، وہیں آپ کو سونا ملے گا. تو کتنا چلنے کا ہم نے کہا ایک 30 چلو، ایک 22 چلو، ایک 18 چلو. یہ کہنے لگے ہم لڑکے ہیں، ہم کوئی بڈھے تھوڑی ہیں، ہمیں 30 کی جگہ 300 چلیں گے. ہم کہتے 300 لو 3000 چلو، ملے گا کہ ایک سونے والا؟ اب وہ ملے گا 30 ہی قدم کے بعد. اب اگر رسول اللہ نے کہا 34 تو جو اثر 34 کا ہے وہ 34,000 میں نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے کہا 33 تو 33. ہم کو اپنی جیب سے بڑھانے گھٹانے کا اختیار نہیں ہے. جو نبی نے فرما دیا. صلوات محمد. تو اب جب آپ کو نماز کے بعد پڑھنا ہے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، تو گننا نہ پڑے گا. پہلے جو ہے وہ جناب فاطمہ نے شروع کیا. کاہے پہ گنتی تھی؟ سوال یہ گنتی کاہے پہ تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو گن سکتے ہیں آپ، یہ پورے گواہی دیں گی. لیکن روایت کہتی ہے، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا اس کو، کہ جب پیغمبر نے فرمایا تو جناب فاطمہ نے تسبیح کے دانے بنائے. تو دانے بنے تو کاہے کے؟ تب چائنا وائنا تو پلاسٹک کی ایجاد ہوئی نہیں تھی کہ وہاں سے بن کے آئے. کہا مٹی کے دانے بنائے گئے. تو کہاں کی مٹی؟ کہاں بیوقوف ہے، ان کو کہاں کی تلاش ہے؟ وہ اپنے قدم کی خاک لے لے وہی بابرکت ہے. وہ اپنے بابا کے قدم کی خاک لے لے رسول اللہ کی وہی بابرکت ہے. وہ علی کے قدم کی خاک لے لے. مگر روایت کیا کہتی معلوم ہے؟ جناب فاطمہ نے اپنے گھر کی مٹی لی، نہ کعبے سے منگائی، نہ رسول اللہ کے زیر قدم خاک. کہاں سے مٹی آئی؟ کہ میدان احد سے. میدان احد میں کہاں سے؟ کہ حمزہ کی قبر کی خاک. دیکھیے ہم کو نہ آتا ہو یہ ہماری کمی ہے، ورنہ ہماری فقہ میں کہیں سے نقص نہیں ہے. یہ حمزہ کی قبر سے کیوں؟
جب تک کربلا نہیں ہوئی تھی تب تک حمزہ تھے کیا؟ سید الشہداء۔ فاطمہ نے سید الشہداء کی قبر کی خواب کی تسبیح بنوا کے ہمارے لیے سنت بنا دی ہے کہ جب تک حمزہ ہے تب تک حمزہ، جب حسین ہو جائیں گے تو ان کی قبر کی خواب کی تسبیح بنے گی۔ صلوات محمد لیکن یہ بات ضمن اصل چیز یہ ہے کہ شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح بن رہی ہے۔ خواب کہاں سے بنوائی؟ شہید کی قبر۔ اب ان دو چیزوں کے بعد قرآن اور یہ ایک واقعہ جناب فاطمہ کا، کوئی سوچ سکتا ہے دنیا میں کسی کا مرتبہ شہید کے برابر ہو سکتا ہے نا؟ اتنا بڑا مرتبہ شہداء کا۔ ادھر ہم نے کہا تھا ایک لفظ ہے غبطہ، ایک ہے حسد۔ حسد کو قرآن نے اسلام نے منع کیا ہے۔ غبطہ ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے رسول اللہ اور آل رسول، کسی کا مرتبہ شہداء سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اور حتیٰ کچھ شہداء تو وہ ہیں کہ جو عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ایسے بھی شہداء ہیں جن کو امام حسین نے فقیہ کہا ہے، جو فقیہ بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے تاریخ میں؟ اب ایسوں کے بیچ اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے حضرت عباس کو کہ جو میں نے روایت پڑھی، اب ترجمہ سنیے۔ امام فرماتے اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُ بِهَا جمیع الشہداء۔ کل کو قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا، وہ مرتبہ ہوگا جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں۔ کاش عباس کا مرتبہ ایسے شہیدوں کے بیچ، کیا مرتبہ عباس کو خدا نے دیا کہ شہداء غبطہ کریں گے۔ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہے نا کہ جہاں آدمی کی زبان گم ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ بولے کیا، اس لیے کہ انہی کے باپ کا معاملہ ہے، انہی کے گھر والوں کا معاملہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، ایک صلوات محمد و آل۔ اب 2 منٹ اس پر توجہ کیجئے پھر آتا ہوں آسان۔ 2 چیزیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں، ایک کا نام ہے صفات اور ایک کا نام ہے موصوف۔ جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب، یا کہتے ہیں مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں، تو ڈاکٹر ہونا یہ ہے صفات، ذات ان کی وہ ہے موصوف۔ مولانا ہونا یہ ہے صفات، ذات مقدس یہ ہے موصوف۔ سمجھا گیا نا موصوف صفت؟ موصوف بول کے صفت کا تصور آسان ہے، پتہ نہیں متوجہ ہے کہ نہیں؟ موصوف بول کے صفت کا تصور آسان ہے۔ کیا بھائی وسیع حسن صاحب آ گئے؟ کون وسیع حسن؟ مولانا۔ آپ نے موصوف کا ذکر کیا، صفت سمجھ میں آ گئی۔ شمشیر صاحب کہا ہمیں کہ کون؟ مولانا شمشیر صاحب۔ شمشیر آپ نے کہا اسد صاحب ہے، کون اسد صاحب؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو موصوف کے تصور سے آگا توجہ ہے نا، موصوف کے تصور سے صفت کے تصور آسان ہے، لیکن صفت پھر سمجھو، موصوف سے صفت کی طرف منتقل ہونا آسان ہے، لیکن صفت بول کر کے وہی موصوف سمجھ میں آئے کہ اگر اکلوتا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ مثلا نعرہ سلوات، ایک بزرگ تھے خدا غریب رحمت کرے، وہ فرماتے تھے ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو ان کی بات کو میں نے بالکل گرہ بات رکھی ہے، نہیں پیتا۔ ایک بار پی لیا تھا، پھر ادھر ہی گئے، بالکل ہی نہیں
کی آواز. صلوات. یہ اپنی اپنی بات ہے. تو بات سمجھے آپ نے کیا ہوا؟ موصوف سے بات سمجھ آئی جب خوب غور کیا. موصوف سے صفت کی طرف انتقال منتقل ہونا آسان ہے. وسیع صاحب یعنی مولانا صاحب، شمشیر آپ نے کہا مولانا، فلاں صاحب ڈاکٹر. لیکن اب اگر آپ نے کہا کہ مولانا صاحب ہے تو اگر کوپا میں ایک ہی مولانا ہے تب تو سمجھ میں آ جائے گا شمشیر صاحب. لیکن اگر کوپا میں 50 مولوی ہیں تو آدمی پوچھے گا نہیں پوچھے گا کون مولانا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب شاید بات اپنی سمجھا دے گا. حضرت عباس علیہ السلام کے پاس جو القاب ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کو ملا خاندان میں کام لے. بنی ہاشم کا کام کیا تھا پرانے زمانے میں؟ حاجیوں کی ستائی کام تھا نا بنی ہاشم کا. علم کس کے ہاتھ میں اسلام کا تھا پہلے؟ جناب جعفر طیار ہے نا. اس کے بعد کس کے ہاتھ میں آیا؟ حضرت امیر المومنین. تو جعفر بھی علمدار، بولیے، مولا بھی علمدار، ابو طالب بھی سکا، عبد المطلب بھی سکا ہے نا. لیکن ان صفات کو کیسا عباس نے اپنایا ہے کہ آپ جیسے ہی علمدار کہو گے نہ علی کا تصور ہوتا ہے، نہ حمزہ کا تصور ہوتا، نہ جعفر کا تصور، سکا کہو نہ ابو طالب کا تصور ہے، نہ کسی اور کا تصور. صلوات محمد وآلہ. ایک ہو گیا. دوسری چیز کا جواب دے دیے، بات ختم ہے. قصہ سناتا ہوتا ہوں. میرے بارے میں فرمائیے کیا نام ہے تیرا؟ ذرا تو بتاؤ میں گورا ہوں کہ کالا؟ نہ گورے نہ کالے، ہم کیا ہیں؟ ساولے. ہم کو افریقہ لے چلیے، تنزانیہ میں، اور اب پوچھئے ہم کیا ہیں؟ ہم گورے ہیں. ہم کو کشمیر لے چلیے، لندن لے چلیے، اور اب ان گوروں کے بیچ ہم کو کھڑا کیجئے، پوچھئے یہ کون ہے؟ کہ تو نہایت کالا آدمی ہے. تو ایک ہی وقت میں ہم گورے بھی ہیں، ہم کالے بھی ہیں، اور بقول آپ کے ساولے بھی ہیں. ہمیں یار یہ آدمی ہے کیا؟ صحیح بتاؤ، گورا ہے کہ کالا ہے کہ ساولا ہے کیا؟ کہ یہ نہیں طے ہو سکتا جب تک یہ نہ طے ہو کس کے بیچ کی بات ہو رہی ہے. ہو گئی نا بات؟ جناب عباس کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. ہاشم بنی ہاشم کا چاند. خالی بنی ہاشم کا چاند کہہ کے مزہ نہیں آئے گا. یہ دیکھو کس کے بیچ کا چاند ہے. اس لیے کہ یہی وسیع حسن تنزانیہ میں جا کے گورے ہو گئے تھے، لندن آ کے کالے ہو گئے. عباس کو جب قمر بنی ہاشم کہا گیا، کس کے بیچ؟ اب خاندان چلیے، آپ بنی ہاشم سے شروع کیجئے. جناب ہاشم ایسے خوبصورت تھے کہ جن کو خاندان کا تارا کہا جاتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ رسول اللہ. کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ایک دن بعض روایتوں میں ہے سڑک کی بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ آفس میں گھس گئی. کیا ہوا؟ زلیخا اندھی عجیب طرح کی پنگل ٹائپ کی. یوسف نے کہا تو کہ رے یوسف ارے نہ پہچانے موقع ارے میں زلیخا. زلیخا تم یہ کیا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ کل تو یہ وجہ سے تم ہوا ہے، میری وجہ سے. ہاں تمہارے عشق میں. صاحب حق بات حق سے نکل گئی. اے زلیخا اگر موقع دیکھ کے ایسے ہو گئی، اگر کہیں رسول اللہ کو دیکھتی تو کیا ہوتا؟
زلیخا نے کہا کہ یوسف ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں. تم نے دیکھا نہیں کیسے کہا؟ تو پتہ نہیں. تم نے محمد کہا محبت میرے دل میں آ گئی. جیسے ہی پیغمبر کی بغیر دیکھے محبت کا اعلان کیا ویسے ہی جبریل آ گئے. بس اب میرے حبیب کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے. اب جوانی پلٹے گی. جوانی بھی پلٹی, شادی بھی ہوئی. یہ ہے کہ عشق رسول بلا دیکھے. اب سمجھے جو پچھلی روایتیں میں سنا رہا تھا, اگر کوئی پیغمبر کی محبت میں شعبان میں روزے رکھے تو اس کی شفاعت پیغمبر کریں گے. سمجھ میں آئی؟ اور اب وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ پیغمبر نے کہا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو یا رسول اللہ بڈھوں کا کون ہوگا؟ کب بیوقوف ہو تم. جب زلیخا کی جوانی عشق پیغمبر میں پلٹ سکتی ہے تو ہماری امت کی جوانی کیوں نہیں پلٹ سکتی؟ کوئی بوڑھا رہے گا ہی نہیں تو ان کے سردار کی ضرورت ہی کیا؟ صلوات محمد جلدی جلدی آئیے. تو رسول اللہ کا یہ حال ہے. اب آئیے مولا کائنات, آپ ان جھوٹی روایتوں پر مت جائیے. کیا حضرت کو انزع البطین کہا گیا اور دور نکلی ہے اور ٹانگ تو بالکل لکڑی کی طرح جو ہے پتلی ہے اور چہرے میں بال نہیں ہے ٹکے. سب پیغمبر نے فرمایا مولا کے لیے کہ علی یوسف ثانی ہے. 1.5 سال ہو گئی بات. امام حسن کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے زمانے کے خوبصورت ترین آدمی تھے. اور نیچے آئی ہے. اب علی اکبر کے بارے میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. خالی اتنے کہہ دو شبیہ رسول. پتا ہے جب کتنے خوبصورت ہوں گے. ہو گئی بات. کہتے ہیں عاشور کے دن جب جناب قاسم نکلے ہیں مقتل کے لیے جانے کے لیے 10 محرم کو, روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب خیمے سے نکلے تو کفل قتل قمر, ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے خیمے سے چاند کا ٹکڑا نکل پڑا. یہ قاسم کا حسن ہے. حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے کس کے؟ مسلم ابن عقیل کے. وہاں کوفے کی بات ہے نا, پیڑ پہ بیٹھے تھے, عکس پڑ رہا تھا کہاں؟ پانی میں. روایت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ جب حارث کی بیوی نے اسے برتن بھرنے کے لیے سر جھکایا تو روایت کہتی کأنہما قمران یلمعان فی الماء, ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں 2 چاند چمک رہے ہوں. تو جہاں پورا گھر کا گھر خوبصورت ہو, اب اس میں کوئی قمر بنی ہاشم کا لقب پا جائے تو اب دنیا میں ویسا خوبصورت نہیں مل سکتا. صلوات محمد. اب جب یہاں تک آگے آخری بات تو ایک بات ہو گئی کہ اپنے زمان ایسوں کے درمیان حضرت عباس کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. یعنی اب ان سے خوبصورت کوئی نہیں. طے ہو گئی نا بات. اب آئیے ایک روایت ہے, یاد نہیں کہاں پڑھا مگر روایت ہے. وہ تو لوگوں الحاجت من حسان الوجود, اپنی حاجتیں طلب کرو خوبصورت لوگوں سے. عباس سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں. تو ہم حاجت مانگے تو کس سے مانگے؟ شاید اسی لیے سارے شہداء کربلا میں اکیلے عباس کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے. صلوات محمد. اس طرح کے حاجتوں کے پورا کرنے کے داستانیں تو قصے تو بہت ہیں, مگر پڑھوں گا کبھی رونے لگیں گے آپ. اور شب ولادت ہے تو ایسا قصہ ڈھونڈا ہے کہ جس میں کم سے کم آنسو نکل دو کرے تو لاسٹ میں جب تک روئیے گا تب تک ہم نکل لیں گے. صلوات پر محمد. نادر شاہ درانی نام سنا ہے نا؟ کیا نادر شاہ
ایک شخص نے کوئی کتاب لکھی ہے، پوری تو نہیں میرے پاس ہے، ایک کئی جلد ہے، تب چلے آئے، لیکن اس کے مقدمے میں لکھا ہے اس نے کہ انشاءاللہ حضرت کے کرامات کے اوپر کم سے کم 72 شہدائے کربلا کے نام پر 72 جلدیں پوری کروں گا۔ تو ہم کو تو 30 سال ہو گیا چھوڑے، تو اس وقت ایک جلد چھپی تھی، وہ ہے میرے پاس۔ اس نام ہے اس کا چہرے درخشان قمر بنی ہاشم۔ اس میں جو ہے وہ قصہ لکھتے، سلوات زور سے آخری سلوات پر زحمت نہیں دیں گے۔ نادر شاہ درانی سلیم سن رہے ہیں، جب اس نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، پورا معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا مہدی۔ کیا؟ انہوں نے کہا سب تو اب حالات ٹھیک ہے تو ہم کو اجازت ہے تو ہم ذرا نجف جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہا حضرت علی کی زیارت کے لیے۔ کہنے یار مر گئے، بات ختم ہوئی، مردے کی زیارت کر کے کیا پاؤ گے؟ مہدی نے کہا نادر، علی عام انسان نہیں ہے، علی عام مردہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ علی کی بارگاہ میں نجس چیز نہیں جا سکتی۔ یہ مشہور ہے، آگے چلا جلدی سے۔ تو بادشاہ لوگ کا اونھی کھوپڑی ہوتی ہے، کچھ دماغ میں گھس جائے، اگر ایسا ہے تو میں ٹیسٹ لوں گا، چلو۔ تو ایک کتا لیا گیا۔ ابھی سمجھ رہے کلبے نام کیوں شروع ہوا ہمارے یہاں؟ شاید اسی کے بعد نہیں معلوم، شاید کہہ رہا ہوں۔ صلوات محمد ایک ڈبے میں شراب رکھ کے سیل کر دیا گیا، موم لگا دیا، چل پڑے، نجف پہنچ گئے۔ جیسے ہی امیر المومنین کی قبر کے قریب کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سپاہی اپنی طرف۔ ایک تو نیتا جی کتے کی طاقت زیادہ ہے، یہ 10 تو سپاہی کی، وہ بھی لوہے کی زنجیر نہیں کھینچ پائے، زنجیر ٹوٹی، کتا الٹے پاؤں بھاگا۔ دیکھا کیا شراب تو آ گئی اندر نا۔ مہدی نے کہا ہے توڑو تو ڈبا کھولو، سمجھے آپ؟ ڈبا کھولا، اس میں شراب ہے نہیں، یہ تو سرکہ ہے۔ یہ جب دو جسے کرامتیں دیکھی تو وہ بھی بڑا بھاوک ہو گیا۔ اب پوری تفصیل ہے، اور اس نے کہا یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں کتے لائے جائیں، لے چلو مجھ کو گلے میں ڈال کے زنجیر، کتوں کی طرح۔ کسی سپاہی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تازہ معجزہ دیکھا ہے، کل کو ہوش میں آئے گا، جو بیچارہ زنجیر اس کی خیر نہیں، کہتے دستے غیب نمودار ہوا، گلے میں زنجیر بڑی کھینچتا ہوا لے کے گیا۔ وہ تاج جو ہندوستان سے جیت کے لے گیا تھا، قبر مولا پہ رکھ دیا۔ آقا تم ہو، مولا تم ہو، شاہ تم ہو، مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ کہتے اسی کے بعد سے نادر نے اپنی شاہی مہر میں یہ لفظ بڑھوایا ہے، قلب آستان علی نادر شاہ علی، جو اس کی مہر بن گئی، علی کا کتا۔ اب وہاں سے زیارت کروا کے مہدی نے کہا چلو کربلا، اصل موضوع یہاں، چلو کربلا آئے۔ یہ امام حسین کی قبر ہے، یہ ان کے بیٹے بھائی، یہ اصحاب، یہ حبیب، سب کی زیارت کرا دی۔ پھر لے کے آئے قبر باب الحوائش پر، اور آپ کی زحمت کما۔ یہ کس کی قبر ہے؟ کہ حسین کے بھائی، علی کے فرزند ابو الفضل عباس۔ کہا تو جب بیٹے کی اصحاب کی قبر ساتھ میں ہے تو بھائی کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ تو مہدی نے اپنے حساب سے سمجھانا شروع کیا۔ وصیت تھی کہ لاش مت لے جائیے گا، اور اتنا زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ اٹھانا مشکل تھا، اس کی سمجھیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ جب سب کی وہاں ہے تو بھائی یہ دور کیوں ہے؟ اتنے میں تب تک کوئی شور تھا، کسی کے فریاد کا، چیخ کا۔ کیا بات ہے؟ ارے کوئی آیا ہوگا، یہاں تو آتے ہی رہتے، اب آمادہ ہو جائیے، مجھے نہیں معلوم اس میں جتنے مرد و عورت ہیں کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا تمنا ہے،
کس کی کیا آرزو ہے. کوئی روزی کے لیے پریشان ہے, کوئی تعلیم کے لیے پریشان ہے, کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے, کوئی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہے. اب وقت آ گیا ہے مانگنے کا. جس کے جو دل میں مولا آج شب ولادت ہے تمہاری, آقا آج کوئی خالی ہاتھ اس بارگاہ سے نہ جائے. کیا بات ہے کہ یہاں پہ سماتے ہیں کہ کوئی آیا ہوگا بیچارہ کہ بولا کہ لاؤ کون ہے. بولا میں رمضان کا زمانہ تھا, یاد ہے کئی برس ہوا, رات میں لیٹا پڑا تو اٹھ کے بیٹھ گیا. ارے یار کتنے خوش قسمت ہے تو جن کے ایسی بڑھیا بڑھیا رواج ہے. بلا کے لایا گیا, معلوم ہے لڑکا تھا اسے کرار ٹائم کا. کیا بات ہے بھائی. تو صاحب ہم فلک گاؤں کے رہنے والے ہیں. ہمارے گاؤں میں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کو دلہن کو رخصت کرا کے شوہر اپنے گھر نہیں لے جاتا. پہلے رخصتی کرا کے یہاں آتے ہیں, باوفا کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں, پھر اپنے گھر جاتے ہیں. میری بھی شادی ہوئی, میں بھی رخصتی کرا کے آ رہا تھا, اپنے گاؤں کے رواج کے حساب سے سیدھے کربلا کے لیے چل پڑا. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی, میری بیوی کو بھی اٹھا لے گئے. کہاں جاتا سوائے باب الحوائج کے آیا ہوں. نادر نے کہا جگہ بتاؤ, کہاں کا قصہ ہے, کل تک تیری بیوی مل جائے گی. انہوں نے نہیں جانا. ہم جن کے پاس آئے, کسی نے کہا سوال کے بات کرو, ہندوستان سے بڑا ظالم بادشاہ ہے. اس کے منہ سے نکل گئے تو کیا میرے ماں میں زیادہ طاقت ہے کیا اس میں. وہ صاحب نادرہ نے سن لیا تو سنا, جاؤ کل تک اگر بیوی نہیں ملی نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اب بیچارہ بھاگا آیا, ابھی تک تو مال دولت بیوی قدم تھا, اب ظالم بادشاہ کی تلوار الگ لٹک رہی ہے. اب کیسے بل بلایا ہوگا قبر پہ آ کے, کیسا گڑ گڑایا ہوگا آ کے. آپ سوچ سکتے ہیں نا. اتنے میں بے شور اٹھا. اب کیا ہوا, کہنے کے صاحب لگتا ہے اس کی بیوی مل گئی ہے. اس لیے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے قبر کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی دیہاتی زبان میں کہہ رہے ہیں مشکور یہ ابو فاضل, مشکور یہ حسینب, شکریہ کبلا. اب یہ دونوں پھر آ گئے. نادر نے کہا بتاؤ قصہ کیا ہے اس کی بیوی سے. تو جہاں تک اس نے بتایا تو وہ تو ٹھیک. کہنے لگی کہ صاحب جب میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا, ڈاکو مجھ کو لے کے چل پڑے, تو اب میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے رخ کیا وہیں سے کربلا کا. اب آپ بتائیے کیا کہا اس نے, اے سکینہ کی چچا میری مدد کرو نہ, اے باب الحوائج میری مدد کرو, اے علمدار میری. یہ کہاں اس نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہے, مانگنے کا بھی ایک ہنر ہے. کہتی ہے جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو میں نے رخ کیا کربلا کا. عباس کی قبر کی طرف خطاب کر کے میں نے کہا اے زینب کے بھائی, میری عزت تمہارے حوالے ہے. اتنا جملہ کہنا تھا کہ دیکھا ایک سوار نمودار ہوا, سارے دشمنوں کو تہہ تہہ کیا. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا, اچانک کیا دیکھتی ہو, یہی اپنے شوہر کے بغل میں کھڑی ہو. خدا توفیق دے ہر اس انسان کو کہ آج شب ولادت حضرت ابوالفضل عباس جس نے جو بھی کام کیا ہے, کسی نے فرش بچھایا ہے, کسی نے غبارے لگائے ہیں, کسی نے شامیانہ ٹانگا ہے, کوئی بیچارہ دوڑ کے مائک لایا ہے, کسی نے پیسوں کا انتظام کیا. ایک آدمی سے تو نہیں ہوتا نا. خدا اس باب الحوائج کے جشن میں جس نے جس طرح جو بھی مدد کی ہے, کوشش کی, خدا ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما, ان سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام حضرات کو یہ جشن اور امام حسین, حضرت عباس, امام سجاد کے
ولادت با سعادت بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بھول گیا تھا ہے نا وہی والا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مرضیہ خاتون، دلاور حسین مرحوم اور دلارہ خاتون کی مرحومہ کی روحوں کو اس علیہ سے الحمدللہ. Bismillah.